السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں تین اہم ترین ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ایک تو جو سائفر کا ایشو ہے، سائفر چلتے چلتے امریکہ کے ایک اشاعتی ادارے اور ایک ویب سائٹ تک پہنچ گیا، اور اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ سائفر اصل حالت میں امریکہ تک کیسے پہنچا، اس کے اثرات کیا نکلیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہنچانے والوں کو ٹانگ دینا چاہیے، ان پہ پتہ نہیں غداری کے مقدمے درج ہونے چاہیے، کس نے پہنچایا ہے، کیسے پہنچا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور ایک دفعہ پھر یہ ایشو زندہ ہو گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دو بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی ہم فوکس کریں۔ حیران کن طور پہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ 1200 ارب روپیہ اگر اکٹھا کیا ہے تو 1200 ارب روپیہ ساتھ وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سگریٹ کے اوپر 60% ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیا جاتا اور یہ چور لے جاتے ہیں، اور یہ سارے چور وہ ہیں جس میں بیشتر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی کے اندر بھی اور آج بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چور چلتے 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 میرے حلقے کی تحصیل ڈسکا تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، یہ خواجہ آصف صاحب کس کو مطالبہ کر رہے ہیں؟ خود اقتدار میں ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی اقتدار میں ہیں، یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کس کو مطالبہ کر رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں، اس پہ یقینی طور پہ ہم بات کریں گے۔ سینیٹر طلعت محمود وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایف بی آر کے ایک سابق ممبر ہیں آئی ٹی، اس کے اثاثے 50 ارب ہیں۔ اچھا، شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین خود بھی ایف بی آر کے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر ایک بوجھ بن گیا ہے۔ 15,000 لوگ ایف بی آر میں بھرتی کیے گئے ہیں، جس میں 2,000 ایسے لوگ ہیں جو ٹائپسٹ ہیں، اور وہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے رشوت لینے کے اور ٹوٹی کرنے کے اور لوگوں کے مخبر بننے کے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے بیشتر افسران ہیں جن کے 100 ملین ڈالر کے اثاثے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے، پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئل کی پرائسز جو ہیں نا وہ آگے بڑھیں گی اور 600 سے 700 تک یہ چلی جائیں گی۔ لیویز میں اضافہ ہوگا بڑا خوفناک حد تک، اور آئی ایم ایف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ لیویز کو 1700 ارب تک لے جایا جائے، اور یہ نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ بجلی گیس کی قیمتیں میں مسلسل اضافہ ہوگا، اور اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے مزید 15,267 ارب روپے 15,267 ارب روپے دیا گیا ہے یہ آئی ایم ایف کی طرف سے۔ 403 ارب روپے کے اضافی ٹیکس کا بھی امکان ہے۔ جو ان کا مہینہ آنے کو ہے، ٹیکس کے دن شروع ہو گئے ہیں، کس طرح لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، اور یہ کیا نظام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں بہت ہی ایک تکلیف دہ ٹاپک ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں، صرف اسلام آباد شہر کی بات ہو رہی ہے، 300 یومیہ خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں فیملی کورٹس میں، یومیہ ایک دن میں 300 کیسز، یعنی ایک سال میں، رواں سال میں 45,000 کیس درج ہو چکے ہیں اسلام آباد کی کورٹس کے اندر۔ اور یہ ایک سماجی رویے، کس رویے کی نشاندہی ہو رہی ہے، یعنی اسلام آباد میں روزانہ 30 سے زائد جوڑے کورٹ میرج کر رہے ہیں، اور خلا کی درخواستیں دائر کرنے والوں میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑوں کی اکثریت ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرتی رویے کی عکاسی کر رہا ہے، تو اس پہ بھی یقینی طور پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ نوید الہی صاحب، آپ دانشور ہیں، ممتاز لخاری ہیں، ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب،
آپ سے سر آغاز کرتے ہوئے سائفر سے ہی ہم آغاز کر لیتے ہیں. سائفر کی دوبارہ ایشو زندہ ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سائفر کیسے پہنچا اور جنہوں نے پہنچایا ان کو سزائے موت اور غداری کی سزا پتہ نہیں کیا کیا دے دینی چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, یہ کیسے پہنچا اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ سے مسئلہ زندہ ہو گیا. جی جیسے آپ نے بتایا نا کہ جون کی آمد ہے سر, اور ٹیکس وغیرہ کی جو ہے نا وہ تیاری شروع ہو گئی ہے سر. اسی طرح سیاسی اکھاڑے کا بھی ٹائم آنے کو پہنچ گیا. اچھا, 28ویں ترمیم اس کا ٹائٹل ہے. تو یہ اس طرح ایشوز آپ کو صرف ایک نہیں گا, ابھی آنے والے دن آپ کو بہت ساری یہ پنکی منکی ٹائپ کی کیسز اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں گے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ جون کی آمد ہے اور ٹیکس کی لگان ہے. اس طرح میں کہوں گا 28ویں ترمیم کی آمد ہے, سیاسی اکھاڑا جو ہے نا وہ کھلنے کی آمد ہے. یقیناً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کی طرف اگر آپ دیکھ لیں, روزانہ آج بھی پنجاب میں خودکشی کرتے ہیں لوگ. آج بھی جو رپورٹ ہوتے جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ ہے. اور پھر یہ آپ نے اسلام آباد کی جو صورتحال بتایا ہے وہاں پہ, یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے, کیونکہ جب آپ کے نوجوان بے لگام ہو جاتے ہیں اور یہ پنکی ٹائپ کی اسمگلر اور منشیات فروش کی رسائی ہر کالج اور اسکول تک پہنچ جاتی ہے, تو پھر یہ 300 طلاقیں اور 45,000 طلاقیں اور یہ ساری چیزیں تو پھر معاشرے کا حصہ بنتا ہے اس میں, اور نوجوان جتنے مرتے ہیں وہ ایک الگ ہے. سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا, جیسے آپ نے ایف بی آر کی بات کی, میں یہ کہوں گا کہ 1000 گاڑیاں تو ابھی حال ہی میں ایف بی آر کو دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ نئی 0 میٹر گاڑیاں آپ کو بھی روڈ پہ چلتی ہوئی, بڑا بڑا موٹا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایف بی آر. آپ مجھے بتاؤ, یہ لوٹیروں کو پہلے وہ لوٹ رہے تھے ملک کو, آپ نے جا کے 1000 گاڑیاں بھی دی تھی ان کو. اور ابھی آپ نے خود بتایا کہ رانا ثناءاللہ یا خواجہ صاحب نے کہا کہ 1200 اکٹھے کرتے. برگیڈی صاحب انہوں نے سارے ایشوز کو ذرا اکٹھا شروع کر لیا. میں چاہوں گا کہ ون بائی ون ہم اس پہ بات کریں. سائفر پہ آپ ذرا اپنا انپٹ دیجئے کہ یہ معاملہ پھر زندہ ہو گیا, اس کے کیا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. اچھا جی, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ بڑے عرصے کے بعد ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں یہ ایران اور امریکہ اور یہ تمام معاملات نہیں ہے. بھائی میں تو بول کے جو ہے وہ بھی تھک گیا تھا, تو آئی ایم گلیڈ کہ آج آپ نے جو چوائس آف آپ کے ہیں اپنا سبجیکٹس, میں بہت اس سے محظوظ ہوا. آئی لائک اٹ. پہلی بات یہ ہے کہ 3 دن سے پنکی کر کے میں تھک گیا تھا. آئی ایم سو ہیپی کہ آج چلو ایک نیا سبجیکٹ نے سوشل میڈیا پہ آگ لگاتی ہے, یہ سائفر والی. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. سائفر کا رنگ پیلا ہو, نیلا ہو, سفید ہو, یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سائفر کا کیس دوبارہ کھلے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا, تو آرٹیکل 5, آرٹیکل 6, آرٹیکل 7, بھائی جان یہ بات ختم ہوگی, ماضی کا حصہ ہے, آگے چلیں. ہاں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ سائفر کے بارے میں حقیقت ہے. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے, مجھے یاد ہے 2 مرتبہ اس کے سیشن ہوئے تھے, ٹاپ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی تھی جو ہمیشہ کمپوزیشن ہے ہماری NSC نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی. تو اس میں دونوں دفعہ یہ ہوا تھا اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جناب یہ ایک سائفر ایک حقیقت ہے, سائفر ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور تیسرا کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ ڈیمارش ہونا چاہیے, اور پھر باقاعدہ پاکستان کے فورن آفس نے ڈیمارش کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اب اس کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. ایک گڑے مردے کھولنا, اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ 1-2 دن کے بعد سائفر جو ہے ختم ہو جائے گا, اور پھر یا کوئی پنکی دوبارہ آ جائے گی یا کوئی اور سبجیکٹ دوبارہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے برگیڈی صاحب. لہذا جی برگیڈی صاحب شارٹ ہی اس پہ ذرا کر کے دوبارہ پھر دونوں ایشو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس پہ آتے ہیں. نوید علائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے سائفر کے معاملے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. کوئی کہتا ہے کہ علیمہ خان نے بھیجا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کسی نے بھیجا ہے, اور یہ وہاں تک کیسے چلا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے,
اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کے گم ہونے کا طریقہ انکوائری کا طریقہ کار طے ہے سیکریٹریٹ مینول میں کہ اگر کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے چاہے وہ کانفیڈینشیل ہے یا سیکرٹ ہے یا ٹاپ سیکرٹ ہے اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. اس میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو انکوائری ہو. لیکن یہ جو سائفر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تو جو کنٹینٹ ہے وہ بھی پبلکلی بتا دیے گئے تھے اور گم بھی ہو گیا تھا. ان میں سے ایک جو ہے گم ہو گیا اور نہیں ملا. تو میرا خیال ہے انکوائری تو یہ ہو جانی چاہیے فار دا سیک آف دا فائلز کے کیا ہوا تاکہ آئندہ کے لیے ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن جو آپ یہ بات ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب کی کہ یہ ایک جو ہے دوبارہ اس کو چلا جا رہا ہے جس کی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے. صرف اپنے آفیشیل پرپس کے لیے اس کی انکوائری کو ہولڈ کر کے اور وہ اس کو رکھ لینا چاہیے. اور چونکہ آپ دیکھیے کہ جس طرح کی اگر آپ اس موقع پہ آپ اس کو نہیں کریں گے تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس طرح لیک ہوتے رہیں گے یا چوری ہوتے رہیں گے اور یا مس یوز اور ابیوز ہوتے رہیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک یہ کاروائی کرنا ضروری ہے. نقوی صاحب، نوید علائچ صاحب کا چونکہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ادارے سے وابستہ رہے ہیں، انکوائریز کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ان کا ہاتھوں سے چیزیں گزرتی رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اس طرح ڈاکومنٹ کا غائب ہو جانا یا کر دیا جانا یہ کوئی مناسب روایت ہے؟ میں اس سائفر کے ڈسکلوجر پر کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. کریں جی، کریں. بسم اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے کانٹینٹ جو آئے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اچھا، اگر یہ کانٹینٹ درست ہے تو اس کے اندر ایک بڑے واضح طور پہ ہے کہ ایک فورن پاور نے ہمارے ہاں کی لوکل فورسز کو ڈکٹیٹ کیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو ادروائز فیس دا کانسیکوینس. اگر یہ حکومت نہیں ہٹتی تو یہ کہا جاتا کہ ہمارے ہاں کے جتنے لوگوں کو وہ ایڈریس تھا they took a bold stance and they said go to hell. Absolutely not. لیکن اگر وہی ہو جائے جو اس نے کہا تھا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سے کم کیا. اب اس کے اندر ایک اور تاریخی پہلو آ جاتا ہے. اس پہ تو بڑی ڈیٹیل چونکہ 2 سالوں سے اسی پہ چیزیں چل رہی ہیں، انکوائری چل رہی مجھے بیانیہ مکمل کرنے دیجئے. لیکن اب جو اب ایشو کھڑا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ غائب کیسے ہوا، امریکہ کیسے پہنچا؟ نہیں سر، یہ قصہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ کہ قاسم خان سور کی رولنگ صحیح تھی. ٹھیک ہے کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر دیا ہے وہ اگر یہ نہیں نتیجے پہ آتے کہ یہ سازش کی گئی ہے تو اس کی انکوائری کی جائے کہ پہلے سازش تھی کہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اور جو نوید صاحب نے کی اور جو بریگیڈیئر صاحب نے کی، تینوں میں صداقت ہے. یہ ہماری قومی سیکرٹس کے ڈاکومنٹ ہیں. They cannot be treated lightly by any party or any individual. بالکل یہ ڈاکومنٹس کی پریزرویشن ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے جو امپورٹنٹ عہدوں پہ. جی بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب، بالکل آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا اس پہ. میں اجازت دیں تو آگے دوسرے ایشو کی طرف بڑھیں. پہلے نامکمل بات رہ گئی تھی قادر خان مندوخیل صاحب آپ کی. مندوخیل صاحب، ہم ٹیکس کو اگر شروع کر لیں، ٹیکس کے معاملے میں پہلے میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سینیٹر طلحہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ممبر آئی ٹی ایف بی آر 50 ارب روپے کے اثاثے ہیں ان کے. پھر شبر زیدی صاحب کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں. پھر ڈاکٹر عشرت حسین کہہ رہے ہیں ملین ڈالر کے افسروں کے اثاثے ہیں. یہ اگر ایف بی آر کی نااہلی ہے تو اس کی سزا اس قوم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لیویز کے نام پہ، ٹیکس کے نام پہ، یہ لوگوں کی جیبوں سے جس طرح پیسہ نکلوایا جا رہا ہے اور وہ بدقسمتی سے پیسہ جا کہاں رہا ہے، خرچ کس پہ ہو رہا ہے، عام آدمی یقین کریں کہ اس پہ تو ہل کے رہ گیا. دیکھیں جی بات بڑی کلیئر ہے. یہ ایف بی آر ہو جائے یا اور ایسے ادارے ہو جائیں جو کہ ٹیکس کلیکشن میں انوالوڈ ہیں، ہماری اکانومی میں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو وہاں پہ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو ہم کتنے دہائیوں سے سن رہے کہ یہاں تو بڑی میسو کرپشن ہوتی ہے. اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی میں خاص کر اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ ان کے آپ اگر ایسٹس دیکھیں
تو کسی کے ایسٹس آپ کو پورچوگل میں ملیں گے, کسی کے ایسٹس وہ آپ کو اسپین میں ملیں گے, بیکاز اوور دا ایئر اوور دا ڈیکیڈ انہوں نے بہت لوٹ مار تو کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل یہ مندو خیر صاحب نے صحیح بھی فرمایا تھا کہ چند مہینے پہلے تو ان کو اپنا ٹیکس کلیکشن بہتر کرنے کے لیے 1000 لیٹسٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ان کو دی گئی تھی. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ ہم جو مرضی کر دیں, جب تک آپ ایک روتھلیس بروٹل قسم کا احتساب نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو او ایس ٹی بنا دیں گے, آپ لوگوں کو سسپینڈ کر دیں گے, آپ ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں گے, تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ حل ہے؟ برگیڈ صاحب ابھی چیئرمین اے پی آر کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ملی ہے بسال صاحب کو. بھائی یہاں کہاں سزا مل رہی ہے, کہاں پہ کسی سے پوچھا جا رہا ہے؟ اور دوسری طرف میں حیران ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کس کو مطالبہ کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ خود گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں یہ تو میں بھی یہی حیران ہوں کہ بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ کا کام ہے گورننس, آپ کا معاملہ ہے. اب ہر چیز میں آپ کہیں گے جی وہ فوج جا کے انکوائری کرے, فوج والیوم 10 بنائے, وہ جی آئی ٹی بنے. پھر یہ بھائی کوئی آپ جی آئی ٹی خود بھی آپ بنا سکتے ہیں, خود بھی آپ لوگوں کو راتوں رات پکڑ سکتے ہیں, خود بھی آپ لوگوں کے خلاف کیسز جو انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. میں آپ کو آج ایک پریڈکشن دیتا ہوں, آپ دیکھیں کہ نہ صرف ایف بی آر, ہماری یہ جو پولیس کے ادارے, کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے بعد میں لاہور کے والے سے بات کروں, جو ہمیں لاہور کے لوگ بتاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے لوگ بتاتے ہیں, میں نام تو ظاہری بات نہیں لے سکتا ہوں, آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی, اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, بہت زیادہ آپ ویل انفارمڈ ہیں کہ کیسے جناب ہمارے کچھ اہلکار جو ہیں وہ اس لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے بنا لیے. نمبر 1. دوسرا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو پیرا فورس ہے, اب تو آج حکومت بھی مان گئی ہے, پنجاب گورنمنٹ, انہوں نے بھی ایک اندر ادارہ بنا دیا اکاؤنٹیبلٹی کا یا اوور سائٹ کا, کہ بھائی یہ پیرا فورس کو دیکھو یہ کر کے رہے ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پیرا فورس کا بھی کام ہے انفورسمنٹ کا, لیکن انفورسمنٹ کے نام پہ اگر آپ مال بنانا شروع کر دیں, آپ ریڈی والے سے 5000 روپے پر ریڈی لیں, تو مجھے بتائیں کل کو آپ کو بھی خبریں ملیں گی اس سال کے آخر تک کہ جناب دبئی میں یہ آگے پیچھے پیرا والے جو سپاہی ہیں, اہلکار ہیں, ان کی بھی پراپرٹیاں کھل گئی ہیں. بھائی دیکھو ریاست ہر رسپانسبلٹی ہے, سیاست کو چھوڑیں, سیاست اپنی جگہ پہ, جب تک ریاست اپنے اور ریاست کے ادارے اور پروونشل گورنمنٹ وہ اپنا کام نہیں کریں گے, تو مجھے بتائیں پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ اب آئی پی پی کو کہا جا رہا ہے کتنا 2000 ارب, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے نہیں جی آپ یہ آئی پی پی کے اوپر ہمیں پریزنٹیشن دیں, آئی پی پی کے جو واجبات ہیں وہ 300 ارب تک لے کے آئیں, اس میں کمی لے کے آئیں. اب جتنا پیسہ کلیکٹ ہو رہا بل تو آئی پی پیز میں جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ معاملہ کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کو حرکت میں آنا چاہیے, اور حرکت میں آئیں تاکہ ایک کلین سویپ ہو. سوری میرے جو بڑے محترم پولیٹیشین ہیں وہ شاید اس سے میں ایگری نہ کریں, لیکن یہ ذمہ داری جمہوریت میں, واٹ ایور کائنڈ آف جمہوریت ہے پاکستان میں, احتساب تو جمہوریت کا پلر ہوتا ہے جی. اور دوسرا میں ایک بات کہہ دوں, وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ کیا کمال کی جی آئی ٹی تھی. اب لوگ پوچھ رہے کہ یار وہ جو والیوم 10 تھا وہ کدھر گیا؟ سو دیکھیں بہت کچھ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں, ریاست ہیز ٹو ٹیک این ایکشن, فرم ایکشن. اچھا برگیڈ صاحب آپ پیرا فورس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ صرف فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, صاف ستھرا پنجاب, وہاں پہ یقین کریں کہ جو انہوں نے حشر کیا ہے اور جو نئے وہاں پہ نئے ایم ڈی وہاں پہ لگے ہیں, اس نے جا کے چیک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا ہے کہ روزانہ 60 کروڑ مہینے کا ان کا بل تھا, روزانہ 1 کروڑ روپیہ نجائز بلنگ, فج بلنگ کے نام پہ ڈیلی 1 کروڑ روپیہ وہ لیتے تھے. یعنی رشوت کا لیول دیکھیں کہ ایک چھوٹا سے ایک جگہ پہ ایک چھوٹے پروجیکٹ میں یعنی 30 دنوں میں 30 کروڑ روپیہ جاتا تھا ان کی جیب میں, اور اس پہ 1 بلینز کا انہوں نے ڈال کے ان لوگوں کو پکڑا, اندر کیا. آئی پی پیز کا دیکھ لیں, پھر یہ اے پی آر کا دیکھ لیں, پھر جو ٹیکسیشن جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں. نوید علائی صاحب, یہ کرپشن کا گورننس کے معاملے میں کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ اگر یہ ٹیکسیشن کا معاملہ اسی طرح, آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں, آپ تھرو آؤٹ ٹیکس دے رہے ہیں میرے خیال میں بہت عرصے سے, اور ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں,
ہم صبح اٹھتے ہیں چائے کے کپ سے لے کے بسکٹ تک، ناشتے تک، ڈبل روٹی سے لے کے پیٹرول، ہر چیز سارا دن ٹیکس ٹیکس ٹیکس، اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور ریاست جواب میں کیا دے رہی ہے؟ نہ آپ کی ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ سیکیورٹی ہے، باقی چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ نظام کیسے چلے گا سر؟ یہ جو ٹیکس کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ تو سیلریڈ کلاس ہے، جن کا سورس پہ ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے. ایسے ہی تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کرپشن ریمپنٹ ہے یہاں پہ، ہر ادارے میں ہے. ابھی یہ بات جو ہے ایف بی آر کے حوالے سے اس لیے اٹھ گئی کہ بجٹ قریب ہے اور اس پہ ٹیکس پہ بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ رشوت کا عالم تو تمام اداروں میں موجود ہے. اور اس کو دیکھیں کنٹرول کرنا اگرچہ ایک بڑا یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے میکنزم موجود ہیں اداروں سے لے کے نیب تک، جس کو آپ نے جس کے دانت نکال دیے ہیں. آپ کے جو سول سرونٹ کے رولز ہیں، ڈسپلن ایفیشنسی رولز ہیں، ان پہ ہی آپ عمل کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ نے بہت بڑے بتایا کہ اتنے ملینز کا، اتنے بلینز کا ایسٹس ہیں. لیونگ بیونڈ مینز جو ہے وہ بھی کاگنیزیبل ہے، اس پہ بھی آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے اور میرا رہن سہن ایسا ہے جیسے میں کوئی ملینز کما رہا ہوں، تو اس پہ بھی میری وہ ابھی دیکھیے ایف بی آر میں بھی میرے علم میں ہے کہ 2-3 بہت بڑے جو اسکینڈل تھے ان کے اوپر پرائم منسٹر کی طرف سے انکوائریز کو آرڈر کیا گیا، جس میں آئی بی کا نمائندہ بھی، ایف آئی اے کا نمائندہ بھی تھے، ایکسپرٹ بھی تھے، جنہوں نے اس چیزوں کو ڈھونڈ بھی لیا. لیکن آگے اس کا کیا بنا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ فائلوں میں ہی دب جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے صرف بات جو ہے وہ ول کی ہے. اگر ول ہو کہ آپ نے کرپشن کو کلا کما کرنا ہے تو تمام اس کے لیے لاز اور سسٹم موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ود ان منتھس جو ہے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لگے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کے وزیر توانائی کہتے ہیں، وزیر توانائی نہیں بلکہ جو آئل کو ڈیل کرتے ہیں، کیا ان کو آپ بولیں گے اوگرا وغیرہ کو، ملک صاحب، علی پرویز صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 60 لاکھ بیرل تیل ہم نے امریکہ سے لیا ہے. یعنی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے 60 لاکھ بیرل وہاں سے آئل لیا ہے، جبکہ سستا ترین آئل آپ کو سورسز موجود ہے سعودی عرب میں اور ایران کی صورت میں. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا لیول کیا ہے. پٹرول کی بات ہو رہی ہے 600 سے 700 تک جائے گا. یقین کریں لوگ بیچارے رو رہے ہیں، رکشے والے، موٹر سائیکل والے، جن بیچاروں کی تنخواہ 25-30 ہزار ہے، وہ 30 ہزار کا تو اس پہ پٹرول موٹر سائیکل پہ یوز ہو رہا ہے مہینے میں. وہ بیچارے کریں کیا، کریں جائیں کدھر؟ مندوخیل صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ان کو چپکا رہے ہو علی پرویز ملک کو، اس کا تعلق مثلا نون سے ہے اور ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے شروع میں سپورٹ کیا تھا. ابھی انہوں نے ادھر ادھر جا کے سلطان راجہ کے ساتھ مل کے توڑ پھوڑ کر کے پی ٹی آئی کو ملا کے ان کا کوٹا پورا ہے. ہماری ضرورت نہیں ہے، بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ ظالم حکومت جس طرح اربوں کھربوں روپے جو نا عوام کی کھال اتار کے اور اپنی نائلی اور اپنی کروڑوں لیٹر انہی کرپٹ بیوروکریسی کو جو فری میں دے رہے ہیں، انہی کرپٹ بیوروکریسی کو کروڑوں جو نا بجلی کی یونٹ فری میں دے رہے ہیں، انہی کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے ابھی ایف بی آر کی آپ نے بات کی ہے کہ خود وہ وزیر فرما رہا ہے. اچھا میں ایک چیرنگوں کی شرم نہیں آ رہی ان وزیروں کو. اس طرف دڑلے سے کہتے ہیں کہ 1200 ارب روپے وہ کلیکٹ کر دیے اور 1200 کھا گئے، 50 ارب فلانے کا ہے، فلانے ملک میں فلانے بیوروکریسی کا نیشنلٹی ہے. تو بابا کوئی شرم کرو، کوئی آیا کرو. یہ تو آپ کا ہی ڈائلاگ تھا، تو اس کے اوپر عملی کرو. کم سے کم خود نہیں شرم آ رہی ہے تو کم از کم عوام کو، اپنی حکومت کو تو دلاؤ نہ شرم کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہو. اور 50 ارب روپے کی آپ کی بیوروکریسی کے، بلکہ اسی خواجہ آصف نے بات کی تھی کہ ایک بیوروکریٹ کی شادی پہ وہ 4 ارب روپے تحفے دیے. اب یہ ذرا بتاؤ اس بیوروکریٹ سے ذرا اٹھا کے اس کو ذرا 4 جوتے مارے جائے، یہ پورا بتائے گا کس نے پیسے کہاں سے کمایا اور کس کس وزیر کو پیسے دیے، کس کس کو نہیں دیے. ایک ملک جو روزانہ خودکشی کر رہے لوگ، ایک عوام کی کھال پہلے اتر چکی ہے. اور
یہ بیوروکریسی جو ہے نا عیاشی کر رہے اربوں خربوں روپے میں, اور اوپر سے یہ نرالے وزیر جو ہے نا وہ اپنی منطق اور بے تکے باتیں کر رہے عوام کے سامنے جیسے یہ فرشتہ ہے. تو 25 سال سے تو یہ خواجہ آصف وفاقی وزیر ہے, یہی تھایات MNA ہے, یہ رات 12 بجے آرمی چیف کو فون کر کے اپنا رزلٹ سیدھا کرا سکتا ہے. میرے اور شمیم نقوی صاحب کی بات تو SHO بھی نہیں مانتے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو, پھر بھی ایسی باتیں کرے جیسے وہ بہت ہی جا کے پوتر ہو چکا ہے اور ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سوال یہ کہتا ہے نا کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, وہ یہ مثال یہاں فٹ ہوتا ہے. ایک تو خود ان چوروں کے ساتھ ملے ہوئی ہے, اوپر سے جو ہے نا وہ دلائل بھی دے رہے اور سینہ زوری بھی کر رہے. آخر میں حکومت کیا چاہ رہی ہے, عوام کیا کرے؟ 25 کروڑ عوام کو پھانسیاں لگا دے, جان چھڑا دے, زہر کی گولیاں دے, کچھ تو دے تاکہ ختم کرے, تاکہ یہ غربت ہی ختم ہو جائے. یعنی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ قرض پہ قرض لے رہے ہو, آپ یہ ساری چیزیں جو نا قرض اتارو ملک سنوارو. یاد ہے نواز شریف صاحب کا اسکیم تھا, پھر جا کے شہباز شریف نے کہا کہ میں تو کچکول توڑ رہا ہوں. وہ کچکول تو توڑ رہے, ابھی کچکول انہیں عوام کے اوپر شروع کرا دیے. آپ مجھے بتاؤ کہ آس پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں, کسی ملک نے 160 روپے بڑھائے اسی 2 مہینے کے اندر, اور خود بڑے بے شرمی سے کہتے ہیں ان کے وزیر کہ ہمارا, چونکہ دیکھو یہ احسن اقبال کا بیان اور ظفر رحمان کا بیان تو ریکارڈ پہ ہے, تو اتنے بے شرمی سے کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہمارے ٹیکس کلیکشن نہیں ہے لہٰذا عوام کے خون ہم نے یہاں سے چوسنا ہے, اس طریقے سے ہم نے اسے کھال اتارنی ہے. تو بھائی میں یہی حیران ہوں کہ یہ کتنی بے شرمی سے بات کر رہے ہیں, ان کو ذرا سا شرم نہیں ہوتی, ذرا سا حیا نہیں ہوتی ان کو کہ بول کیا رہے وہ عوام کے سامنے میڈیا کے سامنے بول کیا رہے. لیکن اوپر جو ان کی چاچا مامے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کھلی چھوٹ دی رکھی ہے, وہ شاید اگلے 25 سال کے لیے بھی یہ منتخب ہو چکے ہیں. ابھی مریم بی بی دیکھے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اور 70 لاکھ روپے کا بیگ لے کے جو ہے کہ آذربائیجان کے صدر کے ساتھ وہ بیٹھی ہے. اس کے بعد جا کے اقوام متحدہ جائے گی. اور بھائی یہ بتاؤ کہ یہ حکومت پاکستان کدھر گئے؟ ایک صوبے کے طور پر آپ سندھ کو بھی لے لو, بلوچستان کو بھی لے لو, خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی لے لو, ساتھ میں 70 لاکھ روپے کا بیگ پکڑا کے آپ نے جا کے کسی ملک کے صدر کے سامنے مریم بیوی کو بٹھا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے کہ یہی آپ کی آئندہ مقدر یہی ہے پاکستانیوں کی, یہی جا کے حکمرانی کرے گی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی عوام تنگ آ چکا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ PTI کا شمیم نقوی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ایک آدھ مہینے کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کی ملاقات کی باتیں تھوڑا سا سائڈ پہ کرو, تھوڑا سا عوام کی بات کر لیں, عوام کی غربت کی بات کرے, عوام کی مہنگائی کی بات کرے, عوام کی خودکشی کی بات کرے. اور آئیے ہاتھ ملا لی پیپلز پارٹی کے ساتھ, مولانا صاحب کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ ایک مشترکہ ایک متفقہ طور پہ ایک جدوجہد شروع کر دے کہ آخر اس ظلم کا آخر کوئی اینڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کوئی اس ظلم کا اینڈ ہے. مندوخیل صاحب, یہ میرا خیال نقوی صاحب کی پارٹی نے طے کر لیا کہ اپنا بھی تیل نکالنا ہے اور عوام کا بھی نکالنا ہے. نقوی صاحب, اب تو مندوخیل صاحب نے بڑی اوپن ریکویسٹ کی ہے کہ اس قوم کی خاطر کچھ کر لیں, بس کر دیں, یہ زد ختم کر دیں. ارے میں تو تیار ہوں, آئے ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے اور جلد سے وہ تو لانا چاہتے ہیں, آپ ساتھ چلیں تو پھر ہے نا. آپ لانا چاہیے. جس دن نون لیگ کے ساتھ ہمارا جھگڑا تھا میں نے تو اوپن میڈیا میں کہا کہ لائے PTI کو عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہیے. یاد ہے نقوی صاحب, اوپن میڈیا میں یہ بات میں نے آپ کو کی ہے. ارے آئے نا, آپ کے لیڈر بھاگ جاتے ہیں, وہ پیچھے سے نیچے سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں. چلو آپ جمع تو کریں, آپ جمع تو کریں نا. مندوخیل صاحب, آپ نے کہا, میں نے آپ سے کہا فوی اعلیٰ, ہم تو کر ہی رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے. لیکن راز صاحب یہ بتائیے کہ آپ کرپشن پہ بات کر رہے ہیں یا اکانومی پہ بات کر رہے ہیں؟ کرپشن پاکستان میں کب سے ہے؟ تھانے بکتے یا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے تھانے بکتے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ میں تو کوئی تھانے ہے ہی نہیں. سندھ کے نقشے اور جو ناجائز بلڈنگیں بنتی ہیں وہ تو اسلام آباد اپروو کرتا ہے, اور تو کہیں کچی آبادی بنتی نہیں. کچی آبادیوں کی جگہوں کی آکوپینسی جو ہے وہ لوکل DC دیتا ہے, AC دیتا ہے, تھانے دار دیتا ہے. یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کے اندر ڈسکو والے شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی محکمہ, انفیکٹ اس وقت نوکری دینے کے لیے کتنی دفعہ اخباروں میں یہ خبریں چھپی ہیں کہ لوگ روتے پیٹتے آتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر کی نوکری کے حاصل کرنے کے لیے 15 لاکھ روپے رشوت دینی پڑی.
تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں یا کہانیاں یا حقیقت ہے. کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ کیا, the most corrupt department in Pakistan is the anti corruption اور department. نقوی صاحب آپ کی گورنمنٹ میں بھی کوئی چیز, کوئی ریفارم, میرے لحاظ سے کوئی اصلاحات کے پی کے اندر بھی جو چل رہا ہے, میں آپ کے سارے جتنے بھی خواہشات ہیں پوری کر دوں. سب سے تھرڈ کلاس لوگ, سب سے زیادہ کرپٹ لوگ, سب سے زیادہ بدمعاش لوگ, سب سے کم معاش لوگ, جتنی آپ کے ذہن میں بدفعلیاں آتی ہیں وہ سب پی ٹی آئی میں ہیں. ہم تو صرف 4 سال رہے ہیں, پی ٹی آئی میں تو 78 سال سے کچھ دوسروں کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے. مرشد ساری نقوی صاحب کہہ کے مرشد نقوی ایسا صاحب کی نہیں, ایسی نقوی تیسی صاحب نہ نہیں, پھیریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی لمبی, سر جتنی لمبی گردان آپ پڑھ رہے ہیں, یہ کے پی کے اندر بھی مصیبت وہی ہے نا. جب میں کسی کی بات کرنی شروع کروں گا یا پاکستان کی بات کرنی شروع کروں گا, آپ کا اسٹینڈرڈ فارمولا یہ, آپ کے دور میں بھی تو یہ تھا, ارے بھائی تھا ہم تو کیا کون سا کریں؟ اچھا تھا. ابھی آپ یہ کریں, پہلے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنائیں. اوکے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیا ہے, ایک دفعہ جو کمیشن بن جائے گی اس کے اندر کوئی بھی ایڈ نہیں کر سکے. نقوی صاحب گزارش یہ ہے, سنیں میری عرض سنیں, گزارش یہ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے, جس طرح قادر خان مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں, سیاستدان کی سپیس ایک دفعہ وہ چھوڑ دیتا ہے, دوبارہ اپنی سپیس لینے کے لیے ریکنسلیشن بھی کرتا ہے, وہ ڈائلاگ بھی کرتا ہے, دروازے بھی کھلے رکھتا ہے, وہ سارے دروازے بند کر کے. خیر وہ تو ایک لمبی بحث ہے, پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, آپ کے لیڈر کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کا مسئلہ ہے, ان کا ہے. کے پی کے اندر جو گورننس کا ماڈل ہے, کے پی کے اندر بدقسمتی سے وہاں ایسے حالات کے اندر 20 وزیر نئے بھرتی کر لیے ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم کس کی بات کریں, ہم رونا رو رہے ہیں اگر پنجاب کا, تو ہمیں کے پی کا بھی رونا چاہیے. ہم تو اوورآل گورننس کے ایک ایسے ماڈل میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے عوام نام کی جو چیز ہے وہ بیچارے صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کا کسی معاملے میں کوئی بیچارے کا تعلق نہیں. اوپر ایک ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کلب ہے, ان کے ناکام رکتے ہیں, وہ اقتدار میں ہوں, وہ اپوزیشن میں ہوں, وہ سارے کے سارے ایک بات پہ متفق ہیں کہ اس عوام کا بیڑا غرق کرنا ہے, اس کو نہیں جینے دینا. نوید علائی صاحب, اگین میں چاہوں گا آپ اس پہ انپٹ دیں, پھر طلاق والا جو بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ ہم جائیں. یہ جو اوورآل نوید علائی صاحب جو کرپشن کا, ابھی دیکھیں نا, صرف میں 4-5 لوگوں کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین ایک کتنا بڑا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ $100 ملین کے ایسٹس ہیں. سینیٹر طلع کہتے ہیں کہ ایک ممبر کا 50 ارب کی پراپرٹی ہے. شبر زیدی صاحب نے کئی دنوں سے شور بچایا ہوا ہے. 30 لاکھ وہی آپ اور میں جس میں شامل ہیں, وہی ٹیکس پیئر ہیں جو غلطی سے پھنس گئے ہیں اس سسٹم کے اندر. نہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ اس پالیسی کو کوئی فرینڈلی بنایا جا رہا ہے. ٹیکس کلیکشن اور اس کی جو ٹیکس کے ایف بی آر کی نااہلی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پٹرول بھی مہنگا ہے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں, میں یہ اور اینگل سے اس کا میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ہم تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. جب آپ ایک سپوز آپ نے کوئی مرسیڈیز لے لی ہے, تو آپ اس کی مینٹیننس نہیں کر رہے ہیں یا اس قابل نہیں ہیں, تو وہ کار آپ کے گلے پڑ جائے گی. آپ ایک سسٹم لے کے آئے ہیں ڈیموکریسی کا, جمہوریت کا, جس میں کہا کہ عوام کے لیے ہے. آپ پبلک پالیسی بناتے ہیں جو عوام کے لیے ہے, لیکن عوام نے کبھی تکلیف نہیں کی کہ وہ اپنا رول پلے کرے, اس پہ نظر رکھے, اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. آپ دیکھیے, کوئی آپ پالیسی اٹھا لیں, نہ عوام کو پالیسی کا پتہ ہے. آپ شروع سے پڑھتے آئے ہوں گے ایف اے میں بھی, بی اے میں بھی, کہ ایجوکیشن از دا پری ریکوزٹ آف ڈیموکریسی. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس میں حصہ نہیں لیتے, نہ وہ آئین کے بارے میں جانتے ہیں, نہ بات کرتے ہیں. ایون پارلیمنٹیرینز کا بھی یہ عالم ہے, پولیٹیشنز کا بھی یہ حال ہے. نہ وہ پبلک پالیسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بنا کے آپ کو فیڈ کر دے گی. ایسے نہیں ہوتا, آپ کو اس پہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. نوید علائی صاحب, آپ سمجھتے ہیں, نوید علائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ان سٹیک ہولڈر سے کوئی پوچھتا ہے؟ پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹیک ہولڈر مثلا جس میں میڈیا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, میڈیا کو بات کرتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے, کوئی نوٹس کرتا ہے, یا عوام بیچارے چیخے مارتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں, سڑکوں پہ آتے ہیں, کہیں پہ کوئی اثر ہو رہا ہے؟ نہیں, عوام حصہ ہی نہیں لیتے اس میں, کوئی ڈنڈے نہیں کھا رہے, اس میں حصہ ہی نہیں لے رہے. آپ مجھے بتائیں کوئی پالیسی اٹھا لیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ پالیسی کیسے بنی, کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. جب رول ہوگا تو حکومت اس کا ضرور نوٹس لے گی, ضرور پریشر میں آئے گی, ضرور دباؤ میں آئے گی. تو ہمیں اپنا جو رول ہے وہ ایسا طریقے سے پلے کرنا ہوگا. اس جمہوریت کے لیے, اس سسٹم کے لیے ہم تمام کو اس میں شامل ہونا پڑے گا. صرف سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے صرف کرٹیسائز کرنے سے کام نہیں بنے گا. لابیز ہوتی ہیں, پولیٹیشین تو اپنی جگہ, سیاسی پارٹیاں ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں, لابیز ہوتی ہیں, لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں, وہ اس پہ بات کرتے ہیں بڑھ کے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل چیز ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے, آپ دیکھیے کہ اس سے فرق پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب اب تھوڑا بڑھتے ہیں کہ رواں سال 45,000 کیسز درج ہوئے ہیں طلاقوں کے, صرف اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. فیملی کورٹس میں یومیہ 300 خلا کے کیس وہاں پہ دائر ہو رہے ہیں. یہ کس طرح کے سماجی رویوں کی, کس طرح کے یہ بے راہ روی کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ اور 30 جوڑے روزانہ وہاں پہ کورٹ میرج کے لیے رجوع کر رہے ہیں. دیکھیں, جب میں نے یہ خبر پڑھی تو میں واقعی I was shocked and taken aback, کیونکہ اس ٹائم بہت ریئر ہوتا ہے اتنا فگر سامنے آنا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اوور دی ایئر پاکستان میں معاشرے کا ایک بریک ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا سوشل بریک ڈاؤن, سوشل ڈس آرڈر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کی جو معیشت کے حالات ہیں اور باقی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے, جس ہم کہتے ہیں کہ 30-35 لاکھ لوگ جو ہیں پچھلے 4 سال میں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے. تو ایک بے چینی اور ایک پریشانی تو ضرور عوام میں نظر آ رہی ہے قیمتوں کی وجہ سے, اور اس کا پھر سوشل افیکٹ بھی آ رہا ہے. ہمارا سوشل میڈیا ہے, بہت خوب, جتنا مرضی گورنمنٹ نے وہ فائر وال لگا لیے, کوشش کی ہے کہ یہ تمام سائٹس جو ہیں کچھ بڑی ڈینجرس سائٹس ان کو بند کیا جائے. یقیناً اس میں وہ کامیاب تو ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال یہ اتنا ایک بڑا وسیع میدان ہے, دنیا ہے سوشل میڈیا کی, اس کے بھی بڑے افیکٹ, نیگیٹو افیکٹ آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ معاشرے میں یہ میرجز بریک اپ ہوئی ہیں, کھلا فائل کیے جا رہے ہیں. اور دوسرے اکانومی کا ایک اور افیکٹ یہ بھی ہے کہ جو ینگ پیپل ہیں ان کو اگر جابز نہیں مل رہی ہیں, پہلے ان کی شادی تھی پھر وہ کو جاب نہیں مل رہی ہیں, ان کے حالات they cannot manage their daily affair, تو پھر ظاہری بات ہے خواتین کو چھوڑیے تو اس کے بڑے سوشل, اکنامک اور اس طرح کے جو ویلیوز ہیں. میں 2 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں بھول نہ جاؤں. نمبر 1, محترم فردوس شمیر نقوی صاحب نے صحیح فرمایا, بھائی اس وقت پاکستان کو چاہیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمام ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں اور نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی سب پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, تو اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن شامل تھا. تو بھئی ایک مرتبہ قومی مفاہمت کے لیے نیشنل ریکنسیلیشن کی سب بالکل ٹھیک ہے, ہو جانا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. جمہوریت کو کے لیے قربانی دیں, جمہوریت کو ریوائیو کریں. ایک لاسٹ پوائنٹ میں کہہ دوں, یہاں پہ بیوروکریسی کی بات ہوئی, مجھے آپ بتائیں کہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ چیف سیکرٹری پنجاب, دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, کتنے گورننس کے مسائل ہیں, اور بھائی آپ کا کام ہے دفتر میں بیٹھنا, آپ کا کام نہیں کہ آپ باہر فورن ٹور پہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب, شارٹلی خبر آئے گی, نہیں سنیں کل کو خبر آئے گی کہ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے چیف بیوروکریٹ ہیں, وہ ہر دفعہ پرائم منسٹر صاحب باہر دوروں پہ رہتے ہیں. بھائی آپ کا کام ہے دفتر میں بیٹھنا, گورننس کے مسائل ٹھیک کرنا, لوگوں کی ویلفیئر پہ جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. نقوی صاحب, یہ جو طلاقوں کا رجحان ہے خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ شارٹلی ذرا کمنٹ کریے. مورل ڈیگریڈیشن آف دا سوسائٹی ہر میدان میں. جب آپ دولت کے پجاری ہو جائیں گے اور آپ کے معاشرے میں عزت کا معیار آپ کا علم نہیں ہوگا, آپ کا تقویٰ نہیں ہوگا, آپ کے اچیومنٹس نہیں ہوں گے, اور لوگ جج کریں گے کہ آپ نے کتنا مہنگا لباس پہنا ہے, کتنے مہنگے جوتے پہنے ہیں,
جب وہ یہ ڈیمانڈ کرے گی اپنی شوہر سے کہ مجھے بھی 20 لاکھ روپے کا پرس چاہیے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی آج, تو وہ رشوت بھی لے گا. جب وہ نہیں لے کے آئے گا اور کوئی دوسرا اس کو 40 لاکھ کا پرس دے گا تو وہ بھی کہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, آپ نے نوید ساری علائی صاحب, اپنی رشتے دار اور فیملی ویلیوز کو تباہ کر دیا ہے, اور یہ صرف ہرس کی صورت ہے. نوید صاحب, آپ کو اپنی سوسائٹی کا ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا دوبارہ سے بلٹ اپ کرنا ہے کہ مائی سے عزت شہادت ہوتی ہے, اور شہادت میں سب سے پہلی نوید جہاد علائی جو ہے صاحب, فائنل کنکلوڈ کر دیں جی. نوید علائی صاحب, جی آپ نے یہ جو ڈیٹا دیا ہے کہ 300 یا 300 ڈائیورسز یا خلا پر ڈے, تو یہ تو مجھے اس پہ شک ہے کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے. اس حساب سے تو پورے اسلام آباد کی طلاق ہو جائے گی اگلے 6 مہینوں میں, اور یہ تو درست ہے. اور آج بڑے چینل نے اس پہ پروگرام بھی جیو نے کیا ہے, یہ چھپا ہے سارے اخباروں میں, آپ گوگل کریں گے. جو دیکھا ہے میں نے ڈیٹا کوئکلی چیک کیا ہے. بھائی شکر ہے ہم اسلام آباد میں نہیں رہتے, نوید صاحب رہتے ہوں گے تو وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ان کی بھی طلاق ہونے والی ہے. نہیں, نوید صاحب لاہور اسلام آباد میں طلاق شدہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے 30-40 کا جو ہے ایک فگر نظر آ رہا ہے, لیکن اگر ایسی چیز ہے تو بہت ہی الارمنگ ہے. بہت الارمنگ ہے جی. نوید علائی صاحب, نقوی صاحب, بریگیڈ صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب, بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی کہ ایران امریکہ اس موضوعات سے ہٹ کے ذرا سوشل ایشوز کو اور ٹیکس کے ایشوز کو بھی ایڈریس کریں. تمام مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ.